اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی قربانیاں، وہی بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ اسوہ حسنہ تھے، وہ سراج منیرہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال جس طرح کی قربانیاں دے کر، چاہے وہ ذاتی تھیں، چاہے وہ ان کی فیملی اور گھر والوں سے ریلیٹڈ تھیں، وہ جسمانی تھی، وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا تھا، ایک ایک قربانی سے ایک مقصد کے پیچھے دی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، اس دین کو عام کرنا۔ اور آپ دیکھیں آج ہم بھی اس دین پہ کلمہ پڑھنے سے لے کر آخری سانس پر جب ہم شہادت پڑھتے ہیں اس تک ہم کس کے احسان کے نیچے ہیں؟ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر جس نے ہمیں اپنے رب کی پہچان دی؟ کس کا احسان ہے جس نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، جس نے ہم تک اس کلام کو، اس قرآن کو پہنچایا، جس نے ان احکامات کی توضیح ہم تک پہنچائی، جس نے اپنی ذات کے اوپر باتیں لے کر اور اس دور کی ان رسومات کو توڑا؟ کس نے اپنے خاندان کے اوپر اتنا بڑا الزام برداشت کیا، واقع عفت کی صورت میں ان کی بیوی کے اوپر اتنی بڑی بات؟ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے برداشت کی، اس اسلام کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے کی۔ تو آج ہم اپنے ہر عمل کے لیے جو بھی ہم کرتے ہیں، ہم انہی کے احسان مند ہیں، اور دل میں ان کے لیے اتنی محبت آتی ہے ان کی ان قربانیوں کا جان کے اور ان کی ان ساری محنتوں کا جان کے، تو اس کے بعد دل چاہتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ دل چاہتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت کیا، پھر دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ان پر بھی اور ہم پر بھی، کہ اللہ نے ان کے لیے ایک چیز مقرر کر دی، اور اللہ نے ہمیں بھی وہ طریقہ سکھا دیا کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے یہ ایسا عمل ہے جس کو جب ہم کریں تو ہم سوچیں کہ ہم اس عمل میں اللہ اور فرشتوں کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اس عمل میں وہ بھی شامل ہے کہ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر مومنوں کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، یہ ایک حکم بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی بہت فضیلت ہے، اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے، جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی طرف 10 رحمتیں آتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں ایک مرتبہ درود بھیجنے پر۔ اور پھر ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود کے لیے خاص کر لوں، مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر لو۔ اس نے پوچھا اگر میں 2/3 کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو اگر چاہو تو۔ اس نے کہا اگر میں اپنی ساری دعا درود ہی کر لوں، یعنی جو میں نے اپنی دعاؤں کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس میں اور کچھ نہ مانگوں، میں صرف اس میں درود پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہیں تمہاری دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صرف دنیا نہیں، غم اور فکر دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فکروں سے، غموں سے نجات حاصل کریں، تو اپنی عبادات میں، اپنی عادات میں، اپنے ذکر اذکار میں ایک خاص حصہ مقرر کریں درود شریف کا، کیونکہ اس سے غم جاتے ہیں، صرف دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے، یعنی جب دعا مانگے تو اس کی ابتدا بھی درود کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں ان کا سلام وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان قربانیوں کے بدلے ایک خوبصورت تحفہ، جیسے والدین کے لیے بھی نا اللہ نے خود دعا سکھا دی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں خود بتا دیا کہ ہم کیا ایسا عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے بھی اتنے سارے اجر و ثواب جوڑ کے رکھ دیے۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کھنچ کے آتی ہے، اب تک تو ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کی رحمت کتنی امپورٹنٹ ہے، تو ہم درود پڑھتے ہیں اور رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے، سبحان اللہ۔